السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ویج فلاور ریمیڈیز کی 5ویں دوائی سیراٹو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ دوا ایسے لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنے فیصلے پر قطعاً یقین نہیں ہوتا۔ یہ اچھی خاصی عقل کے مالک ہوتے ہیں، مگر کوئی فیصلہ اپنی سمجھ سے نہیں لے سکتے۔ کبھی ایک سے تو کبھی دوسرے سے رائے لیتے رہتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر کسی کی رائے مختلف ہوتی ہے اور یہ اپنی رائے کو صحیح نہ مان کر غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے بھی علم تھا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے دوسروں کی بات مان کر اپنا نقصان کر لیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان میں عقل کی کوئی کمی ہے، صرف وہ اپنے دماغ کے ذریعے کیے گئے فیصلے پر بھروسہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی ذاتی تجربے سے بھی زیادہ دوسروں کی دی گئی صلاح کو فوقیت دیتے ہیں۔ اگر انہیں یہ علم ہو کہ فلاں چیز کھانے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی اگر کوئی دوسرا کہے کہ فلاں چیز تمہارے مرض کے لیے صحیح ہے، تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اگر بیمار پڑ جائیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، تو ایک ڈاکٹر کے علاج سے انہیں فائدہ ہو رہا ہو اور اسی وقت ان کا کوئی دوست کسی دوسرے ڈاکٹر کی خوب تعریف کر دے تو ڈاکٹر بھی بدل لیتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ ایلوپیتھک ادویات سے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ ہومیوپیتھک علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ یوگا کی صحت کے لیے بہت اہمیت ہے تو ہومیوپیتھک علاج چھوڑ کر یوگا شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی مریض ایک ہی قسم کی ہدایت کردہ لگاتار علاج سے مایوس ہو کر دوسری طرح کا علاج شروع کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر کسی مریض یہ فیصلہ ہی نہ کر سکے اور دوسروں سے پوچھتا پھرے یا دوسروں کے کہنے پر ڈاکٹر بدلتا رہے تو اس مریض کی دوائی سیراٹو بنتی ہے۔ سیراٹو خصلت کا مریض کبھی اپنی عقل یا فیصلے پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے جب بھی وہ کسی استاد کا شاگرد بنتا ہے تو وہ اس بات پر پختہ عقیدہ رکھتا ہے، کبھی اس کے متعلق سائنٹیفک طور پر تحقیق نہیں کرتا۔ اس کے لیے اس کا استاد یا اس کے طریقے حتمی ہوتے ہیں، ان میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کا ممبر بنے تو وہ کبھی بھی اس سیاسی پارٹی کی کمزوریوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس پارٹی میں کوئی نقص نکالنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کو اپنا لیڈر تصور کرتا ہے تو اس کی اندھی تقلید کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی رائے لے مگر فیصلہ خود کرے، حتیٰ کہ وہ دوسروں کی نقل کرنی شروع کر دیتا ہے، جیسے دوسرے کا انداز گفتگو اور چلنے پھرنے کا طریقہ یا اس کا پہناوا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ آج کل تو ہر کوئی یہی کام کر رہا ہے کہ کسی ایک پارٹی میں کھڑا ہے تو اس میں جتنی بھی خامیاں خوبیاں، یہ ویسے مثال میں نے دی ہے آپ کو۔ بیسیکلی جو سیراٹو مریض کی دماغی کیفیت ہوتی ہے وہ یہی ہے
کہ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں۔ سینٹوری میں بھی تھا کہ اپنی رائے نہیں تھی، انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن سراٹو کا مریض جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایک چیز، اب مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں اگر ٹھنڈا پانی پیتا ہوں اور مجھے اس سے گلے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کسی نے مجھے یہ کہہ دیا کہ یار ٹھنڈا پانی پینے سے تجھے افاقہ ہوگا، جبکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا، میں پھر بھی اس کی رائے مان لوں گا اور ٹھنڈا پانی پی کے اپنی طبیعت، اپنا گلا مزید خراب کر لوں گا۔ یہ مزاج ہے۔ اگر اس طرح کے مزاج کے شخص کو ہم سنٹوری دوائی دینا شروع کریں، اس کا علاج اس سے کریں، تو اس کی یہ ذہنی کیفیت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ ذہنی طور پر پھر یہ ہوگا کہ کوئی اس کو رائے، اس کا مطلب دوائی کا اثر یہ ہوگا کہ اگر اس کو کوئی پھر رائے، کوئی مشورہ بھی دے گا، یار یہ تم یہ کام کر لو، تم اس ڈاکٹر کو دکھا لو، تو وہ سوچے گا یار مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اگر میں ڈاکٹر اے سے علاج کروا رہا ہوں اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں پھر ڈاکٹر بی کے پاس کیوں جاؤں؟ وہ یہ سوچے گا جب ہم اس کا علاج سراٹو سے کریں گے تو اس کی یہ ذہنی کیفیت تبدیل ہوگی۔ جیسے ہم آپ کے سامنے ایک کیس بیان کرتا ہوں آپ کو۔ جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب سلیم صاحب کو اس کا ایک دوست میرے پاس علاج کے لیے لایا تو اسے زکام اور سر درد کا دائمی مرض تھا۔ جب اس کے کارڈ پر اس کی پرانی ہسٹری لکھی تو معلوم ہوا کہ سلیم صاحب نے کوئی علاج ہی نہیں چھوڑا۔ ایک طرح کے علاج میں کئی ڈاکٹر بدلے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کئی مرتبہ علاج سے افاقہ ہوتے ہوئے بھی اس نے ڈاکٹر بدل لیا۔ جب کسی دوست نے ڈاکٹر کی تعریف کی تو اس طرف ہو لیے۔ ایسی لا علاج فطرت کے لیے سراٹو ہر روز 3 مرتبہ لگاتار دینے سے اس کے مزاج میں خود اعتمادی پیدا ہو گئی اور ساتھ ساتھ اس کا زکام بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنے کاموں کے فیصلے خود لینے شروع کر دیے۔ اسی طرح مزید اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو ایک اور کیس کا حال دیتے ہیں کہ ایک اچھے خاصے تعلیم یافتہ شخص اکرم صاحب تھے، لیکن پھر بھی اس کے دوست اس سے کتراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بات سے دوسروں کا دماغ چاٹ لیتا تھا۔ اسے کوئی کام کرنا ہو، کوئی چیز بازار سے خریدنی ہو تو وہ اس کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا، دوسرے کی رائے لیتا رہتا، لیکن اپنے اندر اپنے ضمیر کی آواز پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ فرض کریں اس نے ایک گھڑی خرید لی تو دوسروں سے پوچھتا پھرے گا کہ وہ کس کمپنی کی گھڑی خریدے، کس قسم کی ہو، شہر میں کس مارکیٹ سے خریدے۔ کبھی نہ ختم ہونے والے سوال، پر کبھی ایک سے تو کبھی دوسرے سے پوچھتا رہتا، اپنی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب دوسرے کی رائے میں اختلاف ہو تو بہت پریشان ہو جاتا، جب دوسرے کی رائے سے خریدی ہو اور اس میں کوئی نقص نکل آئے تو اپنے آپ کو کوستا، اور آپ کو یہ الفاظ سننے کو ملیں گے کہ مجھے تو پہلے ہی علم تھا کہ یہ چیز غلط ہے، مگر فلاں دوست کے کہنے سے میں نے خرید لی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اسے سراٹو لگاتار دینے سے 2 ماہ میں اس کا مزاج بدل گیا
اور اس نے خود فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اب اس طرح کے مزاج کے لوگ بھی ساتھی ڈاکٹر صاحبان کے پاس آتے ہوں گے۔ میرے سننے والوں کی دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گھر میں بھی ہو سکتا ہے اس مزاج کے لوگ موجود ہوں، اور انہیں اس وجہ سے کوئی دوسری تکالیف بھی ہوں۔ صاف ظاہر ہے جو ایک ڈاکٹر بدلتا رہے گا تکلیف تو نہیں دور ہو سکے گی، کوئی مرض ہے تو وہ اس کا کرونک شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ تو ایسی کوئی کیفیت آپ کے سامنے آئے تو اس کا علاج سراٹو سے شروع کریں۔ انشاءاللہ اس کی ذہنی کیفیت بھی بدلے گی اور اس کی دوسری جسمانی تکالیف بھی دور ہوں گی۔ امید ہے آپ کو سراٹو دوائی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس میں لکھ دیجئے گا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔